اب حج کے تعلق سے آیت نمبر 196 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، یعنی حج اور عمرے کی نیت اگر کرو تو اللہ کے لیے ہی اسے پورا کرو، اور حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ، پس جو آسانی سے میسر ہو، قربانی، ہدی مانے قربانی، قربانی میں سے اسے کر ڈالو۔ یہ اس مخصوص صورتحال کے لیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج عمرے کا احرام باندھ کر چلے اور مکہ میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ موجودہ وقت میں حدیبیہ جو جگہ ہے اس کو شمیسی نام رکھ دیا ان لوگوں نے، اللہ بہتر جانے کیا مصلحت ہے کہ ان ناموں کو انہوں نے بدل دیا۔ بہرحال تو آپ جب جائیں گے وہاں شمیسی نام کی جو جگہ ہے وہی جگہ صلح حدیبیہ کی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر قریش والوں نے اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اب تم روک دیے گئے ہو تو جو ہدی قربانی کے جانور آپ کے پاس ہیں انہیں آپ قربان کر دیجئے اور چلے جائیے۔ یہاں سے کئی سارے مسائل نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قربانی کہاں کی جائے گی۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ روک دیے جائیں، جہاں پر ایسے حالات پیش آ جائیں وہیں پہ قربانی کر دی جائے گی، اور ایک طبقے کا کہنا ہے کہ نہیں، اس قربانی کا مکے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت حدیبیہ پہ تھے، حدیبیہ مکے سے زیادہ دوری پر نہیں ہے، ایگزیکٹ کلومیٹر تو میں دیکھ کے بعد میں بتا سکتا ہوں، میرے خیال سے 20-22 کلومیٹر یا سم تھنگ ایسے کچھ ہوگا یا اور کم ہی ہوگا۔ تو کہا گیا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی میں سے جو میسر ہو اسے کر ڈالو۔ ایک چیز یہاں سے یہ بھی استنباط ہوتی ہے کہ اگر کسی نے شخص نے ایک بار حج یا عمرے کی نیت کر لیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج اور عمرے کو پورا کرے، پورا کرنا اس کا ضروری ہے، اور اگر کسی مجبوری میں نہیں ہو پایا تو پھر بعد میں اس کی قضا کرنا بھی از حد ضروری ہے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت چھلاؤ اور اپنا حلق نہ کرو، اپنے سروں کو نہ مڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اسی مسئلے کو لے کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ حج کے اندر جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر نہیں مڈانا چاہیے۔ امام حنیفہ نے اسی سے یہ مسلک نکالا کہ ترتیب واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو نہ مڈواؤ، حلق مانے مڈوا دینا، رؤوس جمع راس، راس مانے سر، کم مانے تم سب، تحلقو جمع کا صیغہ ہے، وَلَا تَحْلِقُوا، اب تم سب اپنے سروں کو مت مڈواؤ، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، بلغ یبلغ، بلغن مانے پہنچ جانا، ہدی مانے قربانی کا جانور، محلہ محل، اپنے سروں کو مت مڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ اپنی جگہ سے مراد جہاں اسے قربان ہونا ہے۔ تو اسی مسلک کی بنیاد پر امام حنیفہ نے کہا کہ حج کے اندر جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک حلق کرانا صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی کرا لے گا تو اس کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا۔ لیکن دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ موجودہ وقت میں بھی امام حنیفہ کے اس مسلک پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ صاحبین کے مسلک پر فتویٰ ہے۔ بہرحال فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ،
فمن کان منکم مریضا، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے، او بھی اذا، یا اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہو جائے اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام، تو وہ قربانی کر ڈالے، اور اس کے بدلے میں کیونکہ اس نے قربانی وقت سے پہلے کر دیا بیمار ہونے کی وجہ سے یا سر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے، تو اس کو روزے کا فدیہ دینا ہے یا صدقے کا فدیہ دینا ہے یا قربانی کا، جیسی اس کی پوزیشن ہو، چاہے وہ روزہ رکھے یا صدقہ دے یا کوئی قربانی کرے، یہ اس کو کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ مریض کے لیے ہے یا ایسے شخص کے لیے جس کے سر میں ایسی تکلیف ہو گئی کہ بغیر چھلائے کام نہیں چلے گا۔ موجودہ وقت میں ایسی شاذ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اگلی بات کہی جا رہی فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، یعنی یہ جب تکلیف دور ہو جائے تب یہ کرو۔ اگلا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو شخص تمتع کرے عمرے کو حج کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج دونوں کر کے تمتع کر رہا، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اصل میں پرانے زمانے میں یہ تھا کہ جب عمرے کا سفر ہوتا تھا تو خالی عمرہ کرنا ہے، حج کا ہے تو حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا کہ نہیں، آپ ایک ساتھ ہی حج اور عمرہ دونوں کر سکتے ہیں، اور یہ شرط ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاقی ہیں۔ جو لوگ میقات کے اندر حدود میقات میں رہتے ہیں یا حل میں رہتے ہیں یا حرم میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، وہ حج افراد ہی کریں گے، حج قران اور حج تمتع نہیں کریں گے۔ قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ کھولیے، اسی احرام کی حالت میں رہیے، پھر حج کا دن آ جائے تو حج ملا کے کر لیجئے، تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ آپ گئے، پہلے آپ نے عمرہ کیا، عمرے کا احرام کھول دیا، پھر بیچ کا ایام گزارے، پھر حج کے دن آئے، حج کا احرام باندھا، حج کیا، یعنی ایک ہی سفر کے اندر آپ حج اور عمرہ دونوں کر کے تمتع کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو شخص تمتع کرے عمرے کے ساتھ حج تک، فما استیسر من الہدی، تو جو بھی قربانی اسے میسر ہو اسے کرے، یعنی حج تمتع اور حج افراد کرنے والے پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، حج افراد کرنے والے کو نہیں کرنی ہے۔ اگلا مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا فمن لم یجد، اور جس شخص کے پاس اس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج کے دنوں میں اسے 3 روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزے یوم عرفہ سے پہلے ہی ہو جائیں گے۔ وَسَبْعَةٍ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹ جاؤ، یعنی اپنے گھر آ کر کے۔